السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مائیکل پیکارڈ نامی امریکی شخص تھا، مچھیرا۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جو کہ سمندر کی تہہ میں گئے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک 45 فٹ لمبی ویل آئی اور اس کو نگل گئی، لیکن اس نے آکسیجن ٹینک پہنا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ویل بہت زیادہ تنگ ہوئی اور اس نے جو ہے وہ مائیکل پیکارڈ کو جو ہے وہ اگل دیا۔ وہ 30 سے 40 سیکنڈ تک اس مچھلی کے منہ میں رہا ہو گیا اور اس چیز کے اوپر ایک بہت بڑی خبر بن گئی۔ لوگ آ رہے ہیں، آ کر اس کا انٹرویو لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے ایک بہت بڑا ہیرو بنا کر انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ کوئی ویل مچھلی کے منہ میں گیا اور واپس آ گیا۔ قرآن میں 6 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لقب ملا ہے ذو-النون جن کو کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے۔ تو ایک سورہ یونس جو ہے اس میں تو تفصیل سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ عراق میں جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک نینوا بستی تھی، وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 40 سال تک وہاں پر تبلیغ کی، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس قوم پر عذاب آئے گا، اور آپ نے جو ہے وہ قوم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا۔ اب 3 دن جب گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر اور یہ چیز سوچ کر کہ اب تو یہ لوگ مجھے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، عذاب تو نہیں آیا، تو وہ اس بستی سے نکل گئے۔ جب وہ وہاں سے نکل گئے تو اسی ٹائم پر جو ہے وہ کالے بادل اوپر منڈلانے لگے اور لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کا حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب جو ہیں وہ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گڑ گڑا کر، اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام واپس آ جائیں تو ہم جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو نکل چکے تھے اس بستی سے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے نکلے تھے، اس کشتی نے جو ہے وہ سمندر کے درمیان جا کر وہ رک گئی اور گول گول گھومنے لگی۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا تو یہاں پر کوئی بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، تو یا کوئی گناہ گار ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب ان کو سمندر میں پھینک دیا تو مچھلی جو تھی اس نے آ کر ان کو نگل لیا، اور وہ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، اور 40 دن کے بعد جو ہے وہ اللہ کا جب حکم ہوا تو اس مچھلی نے جو ہے وہ ان کو نکال کر اپنے منہ سے اور ساحل سمندر پر پھینک دیا۔ قرآن میں ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو وہ واپس اپنی بستی میں گئے اور ان کی بستی جو ہے وہ ایمان لے آئی۔ تو یہ واحد ایسی قوم تھی جن پر عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب اللہ کے حکم سے دوبارہ ٹل گیا۔ اچھا، جہاں تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کی بات ہے تو آج سائنس بھی یہ بات مانتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر امبروز جان، وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن ہوتی ہے تو انسان وہاں پہ رہ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تحقیق نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری ہوتا ہے۔ 104 ڈگری سیلسیس کا مطلب ہے جتنا کہ ایک انسان کو بخار ہوتا ہے، تیز بخار۔ تو اتنے تیز بخار میں کوئی بھی انسان 40 دن تک زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ ایک تو یہ معجزہ ہے، ہم معجزے پر سوال نہیں اٹھا سکتے، اور دوسرا وہ اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور ایک تسبیح کرتے رہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس تسبیح کی طاقت کی بدولت ہے کہ وہ جو ہے وہ 40 دن تک انہوں نے وہاں پہ سروائیو کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تسبیح کتنی بابرکت ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نہ صرف وہاں پر رہنے کی ہمت دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات بھی دی، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے نجات دی۔ تو اس ساری کہانی کا مقصد صرف بتانے کا یہ تھا کہ جب بھی ہم پر کوئی تکلیف آئے، ہم پہ کوئی مصیبت آئے، تو ہم جو ہیں وہ کثرت سے اس تسبیح کا ورد کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری اس تکلیف کو بھی دور کرے گا اور ہمیں بھی ہر پریشانی اور ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔